اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین۔ اور اے محبوب، آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا سچا قصہ سنا دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرے یعنی قابیل نے کہا، قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ذمے لگیں، پھر تو دوزخی ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا، لہذا اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک قوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں
حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، یا اگر قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، یا اگر مال چھینیں تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا اگر لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ ان سزاؤں اور عذاب آخرت سے تو بچ جائیں گے، مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص باقی رہے گا۔